السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ اور جمعہ کے دن کی مناسبت سے ویری امپورٹنٹ ریمائنڈر، حدیث کی مستند کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد دوم صفحہ 460 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کا جمعہ عام جمعوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں جمعہ کے ساتھ ساتھ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اکثروا فیہ الدعاء، جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگ لو، صحت، زندگی، خوشیاں، کامیابیاں، ایمان، انسان جو چاہے مانگ لو۔ اوپن ہاؤس سیل ڈے ہے، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، میرا کام تھا یاد دلانا۔ ایک فیور مجھے بھی دینا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں بھی آج کے دن کی مناسبت سے اپنے رب سے آپ سب کی سلامتی اور کامیابی مانگتی ہوں۔ یاد رہے کہ آپ میں سے جو بھی دعا کی عدم قبولیت کا رونا روتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں شاید رب ناراض ہے، وہ اس افضل ترین دن یہ ٹپ آزما کر دیکھ لیں کہ جو اپنے لیے پسند ہے، جو بھی اپنی ذات کے لیے پسند ہے، جو بھی اپنی فیملی کے لیے پسند ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے پسند ہے، وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، کسی اور کے لیے، اپنے ہی کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے، اس کی پیٹھ پیچھے، وہ سامنے بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ کہ منہ پر بہت دعائیں دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے یاد ہی نہیں کرتے۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائے ہوئی نسخے کیمیا پر عمل کر کے دیکھیں کہ جو آپ کے سامنے بھی نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ فرشتہ ایک سر پر مقرر ہوتا ہے، وہ آمین کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ یہ دعا پہلے تیرے حق میں قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ اس فضیلت والے دن، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے ایک افضل ترین دن، جمعے کی فضیلت ساتھ مل گئی۔ آئیں اپنے رب سے مانگیں تمام مسلمانوں کی فلاح کے لیے، امن کے لیے، آزادی کے لیے، مدد کے لیے، خوشیوں کے لیے، صحت کے لیے، اور جنت کا سوال اور جہنم سے نجات۔ اللہم اجعلنا من الفائزین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔